والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک و سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین، اس فقیر نے آپ پیاری جماعت کے سامنے باری تعالیٰ کی مقدس کتاب سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. تو آپ فرمائیں کہ باری تعالیٰ اس ناچیز کو حق کہنے کی اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ مہینہ ربیع ثانی سرکار دو عالم کے محبوب ولی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وصال کا تاریخ ہے. اس ماہ میں میرے سامنے کتاب پڑھا ہے فتح ربانی، جو اس میں تواریخ لکھی ہے مورخین نے. سائیں کا وصال 8ویں ربیع ثانی یا 9 ربیع ثانی یا 11 ربیع ثانی یا 13 ربیع ثانی بتایا. دوستو عزیزو، گزرا ہوا ماہ ربیع الاول، ربیع کی معنی ہے بہار، پہلی بہار، اور یہ ہے ربیع ثانی، دوسری بہار. اس ماہ میں چرچا چل رہا تھا سرکار مدینہ علیہ السلام کا، اور یہ بھی چرچا سرکار مدینہ علیہ السلام کا ہے. یہ تعریف بھی ان کی ہے جو ان کی امت کے اولیاء کا ذکر چلتا ہے، تو یہ بھی کرم ان کا ہی ہے. باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، وائز کے بہت شوقین ہیں. وائز وہ جو لڑاکا ہو، اصل جو وائز ہے وہ ہے نفس کی اصلاح. حضرت غوث اعظم کی کرامات بھی بے حد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تبلیغ ہے، جو ان کا حکم ہے، جو
اس کا خطاب ہے، وہ بھی سن لیں۔ بعضوں کا بندہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اگر تیرا دل پاک ہے، ذکر کر کے سویا ہے، تو شریعت کا غلام ہے، اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو حفاظت عطا کی ہے، تیرے سینے کی حفاظت کی ہے، تو پھر خواب اور چیز ہے۔ ورنہ خوابوں میں تو شیطان بھی خلط ملت کرتا ہے۔ میں ایک روایت غوث اعظم کی بیان کروں گا، اسی دور کی، دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے بڑے مجاہدات کیے ہیں۔ صرف کراماتوں کو دیکھتے ہیں مگر ان کے مجاہدات کو دیکھیں۔ یہ کتاب ہے غوث اعظم کا، جس کا نام ہے فتح ربانی، یہ آپ ابھی کھول سکتے ہو۔ اس میں غوث اعظم کا جو ذکر کیا گیا ہے تو 25 سال حضرت نے عراق اور ایران کی فتنوں میں عبادت کی ہے۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو قصبہ جیلان، جیلان یہ ایران کا ایک علاقہ ہے۔ پھر بغداد میں ظاہر علم کے فارغ ہونے کے بعد اس علوم کو حاصل کیا جو اخص الخواص کرتے ہیں، جو اہل دل کرتے ہیں۔ ہمیں اس علم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ مولوی صاحب جب عالم ہوتا ہے تو ان کو اور فکر نہیں ہوتا ہے دوسرے علم کا، کہ رسول اللہ نے فرمایا، امام غزالی نے یہ حدیث لائی ہے، العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر کا، دوسرا باطن کا۔ ظاہر کا تو عالم بن گیا، اور دوسرے علم کی تلاش کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ اس میں اخلاص سمایا ہوا ہے۔ بہت کچھ غوث اعظم ان کے لیے فرمایا ہے، مگر میں وہ جو ظاہر پہ جاتے ہیں میں ان کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی موہوب سبحان نے فرمایا، میری ریاضت کے دور میں جب میں 25 سال عراق اور ایران کی بھٹوں میں ریاضت کر رہا تھا، آپ سمجھتے ہو عالم تھا، ایسے نہیں تھا کہ جاہل تھا گم ہو گیا، نہیں، عالم تھا، معرفت الہی کے لیے تڑپ رہا تھا، خدا کی محبت کے لیے وہ مجھے نعمت حاصل ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، پچیس سال ہم نے کوشش کی، اور معرفت الہی کے لیے تڑپتے رہے، اس جگہ پہ پہنچ کر ہم یہ نعمت حاصل کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوئے کچھ نہ کوئی چیز کھانے کے لیے مل رہی تھی نہ پینے کے لیے، بہت خوشی تنگ کیا۔ اس روایت کو شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو حضرت غوث اعظم کا بیٹا ہے۔ حضرت فرمایا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک ابر نمودار ہوا، جیسے ہی بادل ظاہر ہوا میں بہت خوش ہوا کہ ابھی یہ برسے گا تو میں پانی پیوں گا۔ وہ برسا، میں نے پانی پیا، پھر اس
بادل سے ایک آواز آیا کہ اے غوث اعظم، اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کے اوپر حلال کر دی ہیں۔ آپ بات سمجھتے ہو میری؟ اوپر سے آواز آ رہا ہے، بادل سے آواز آ رہا ہے اور کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں، اور یہ باتیں چل رہی تھی۔ علم اس لیے ضروری ہوتا ہے، علم کے لیے تکبر نہیں ہے، علم کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم سیکھا جاتا ہے۔ تکبر تو شیطان کیا اور ساری عمر اس کی برباد ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کے ہی میرے دل کے اندر خیال آیا، یہ خدا کا فضل تھا، مرشد کامل کی نظر تھی۔ میں نے کہا اگر یہ حرام چیزیں میرے اوپر حلال کس طرح، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ قانون بنا ہوا ہے، مقدس کتاب جس میں سرکار مدینہ علیہ السلام سب کچھ بتا گئے ہیں، کلام اللہ کا، احادیث رسول اللہ کی، ہمیں سب کچھ علم ہو گیا، پھر یہ بات کس طرح ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، نعوذ باللہ کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ جو بادل تھا وہ ختم ہو گیا اور شیطان ظاہر ہوا، اور انہوں نے عرض کیا حضرت میں اسی ڈھنگ سے کئی عابدوں کو رلا دیا ہے۔ کتنے ہی عابدین اور زاہدین کو ہم نے رلا دیا ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ بات ہوتی ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو خدا کا مقرب بندہ تھا، اولیاء اللہ میں تھا، کس طرح پہچان کیا کہ یہ شیطان ہے، یہ خدا نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ ہمیں کب پہچان ہوگی؟ جب ہم اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں گے، یہ نعمت پائیں گے۔ آخر میں غوث اعظم نے فرمایا 2-3 دن ہو گئے، میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے بھی کہا وہ اللہ مجھے بھی کھلائے، مجھے پلائے، لوگوں کے ہاتھ کا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا جاؤ، کس نے حکم فرمایا؟ سرکار مدینہ نے، کہ میرا بچہ یہ عراق کے جنگل میں ریاضت میں ہے، جاؤ اس کو دعوت کر کے آؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں گیا اس کے پاس، اس کو کہا کہ تمہیں میری دعوت ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا بس کوئی بات نہیں کی، حضرت صاحب چلے گئے دعوت کر کے، پھر کھانا تیار کیا، انتظار کیا، نہیں آیا، پھر کھانا لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو عرض کیا حضرت آپ کھانا فرمائیں، کھا لیں۔ تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، وہ کھلائے گا تو اپنے ہاتھ سے کھلائے گا، وہ پلائے گا تو اپنے ہاتھ سے پلائے گا، میں دوسروں کے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ حضرت نے وہ قدسی حدیث پڑھ لی، وہ ایک لقمہ تیار کر کے اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ غوث اعظم نے فرمایا اے خواجہ ابو سعید، میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو خواجہ ابو سعید نے فرمایا یہ جو میں آپ کو لقمہ دے رہا ہوں یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، جب بندہ آدھی رات کا نوافل پڑھتا ہے، آدھی رات کا تہجد پڑھتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کرتا ہے۔
جس منہ سے بولتا ہے زبان سے وہ زبان میں خدا بن جاتا ہوں. یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے. آپ روٹی کھا لو. مولوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ سیفی ہمیں طنز کا نشانہ بناتے ہیں. کیوں نہیں بنائیں؟ ہم نہیں بناتے ہیں. پہلے سے آپ کے لیے جو فرمان کیا گیا ہے وہ آپ اس پر دیکھ لیں. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، وہ عالم نہیں تھے، طریقہ علی سہروردیہ کا پیشوا ہیں. خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے مرشد ہیں. ابھی تک اس کے فیض کا چرچا چل رہا ہے. ہمارے مبارک صاحب کا سلسلہ بھی خواجہ بہاؤدین زکریا سے مل کر خواجہ شہاب الدین سے ملتا ہے. اس کا لکھا ہوا کتاب میرے سامنے پڑا ہوا ہے. زیادہ تقریر تو نہیں ہوگی، آپ ان باتوں پہ سمجھیں، اس پہ عمل بھی کریں. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے. آپ کی اصلاح کے لیے عرض کیا جاتا ہے آپ بھی آ جائیں اس میدان میں، آپ بھی آ جائیں. آپ کا زیادہ حق ہے. نہیں آتے ہو تو پھر حق کی بات کریں گے، اس کی آپ کو تکلیف نہ ہو. صلاۃ شریف پڑھ لی. یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اب غوث اعظم نے فرمایا یا غلام اذ نفسے کا، اے بیٹا تو اپنے نفس کو نصیحت فرما. اولاً پہلے اپنے نفس کو نصیحت فرما، بعد دوسروں کے نفس کو نصیحت کر. سبحان اللہ. ثم غیر نفسے کا، پہلے اپنے نفس کو پھر دوسروں کے نفس کو. پھر فرماتے ہیں مولانا صاحب وَإِيَّاكَ أَن تَتَغَرَقُ كَيْفَ تُخْلِصُ غَيْرَكَ. فرماتے ہیں تجھ پر افسوس کہ تو خود ڈوب رہا ہے اور پھر دوسروں کو نصیحت کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں انت اعمی کیف تقود غیرک، تو خود اندھا ہے دوسروں کا ہاتھ کس طرح تھامتا ہے. اے اللہ. تو ان کو دریا سے کس طرح نکال سکے گا جو خوب تو خود تیر نہ جانتا ہو. اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو. اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ پہنچا سکتا ہے جو وہ معرفت حاصل کر لے. اور جو خود ہی اس سے جاہل ہے وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے. جو اس معاملات سے وہ خود جاہل ہے تو دوسروں کو راستہ کس طرح بتائے گا. اگر تو اس کو معبود سمجھتا، خاص اس کے لیے عمل کرتا، صرف اس سے ڈرتا نہ کسی دوسرے سے. اگر تو اللہ کو معبود سمجھتا تو اس سے ڈرتا، دوسروں سے نہیں ڈرتا. تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر. یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ زبان کی بک بک سے. کیا فرماتے ہیں غوث اعظم مولانا صاحب؟ یہ جو میں نے بات کی، یہ جو مضمون ہے یہ قلب سے تعلق رکھتا ہے، زبان کی بک بک سے واسطہ نہیں رکھتا ہے.
اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں ہوتا ہے. جب توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر تو یہی نفاق ہے. تو زبان سے تو توحید توحید بولتا ہے مگر تیرے گھر کے اندر یعنی قلب کے اندر شرک ہے. افسوس تجھ پر. او عربی کی عبارت سنیں جو غوث اعظم نے فرمایا وَيْحَكَ أَنْتَ لِسَانُكَ يَتَّقِي، تمہاری زبان تو پرہیزگاری بولتی ہے. وَقَلْبُكَ يَفْجُرُ، تیرا قلب فاجر ہے. اللہ اللہ. لسانُكَ يَشْكُرُ، زبان پہ تیرا شکر ہے. وَقَلْبُكَ يَعْتَرِضُ، تیرے قلب میں اعتراض ہے. قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، میرے طرف سے آپ کے اوپر خیر اترتا ہے اور تیرے طرف سے میری طرف شر آتا ہے. اللہ واہ. پھر فرمایا وَيْحَكَ تَدَّعِي أَنْكَ عَبْدُهُ وَتُضِيعُ سَرَاهُ، تیرے اوپر تو افسوس ہے، تو اللہ کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کے معاصی اللہ کی. اگر تو واقعی اس کا بندہ ہو تو اس کے لیے عداوت کرتا، اس کے لیے محبت کرتا. سچا مومن اپنے نفس، اپنی شیطان، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ واہ. بے شک. کون؟ سچا جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش پیروی سے. سچا مومن اپنے نفس، اپنی شیطان، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا. وہ شیطان کو جانتا بھی نہیں ہے. اس کی اطاعت تو کیا کرے گا، وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے. یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام دوستو عزیزو. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے؟ جو اللہ والے لوگ ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں الا لأنهم اوصیاء الانبیاء والخلفاء وغلمانهم اللہ عز وجل کلم موسیٰ علیہ السلام. اولیاء اللہ کی تربیت کون کرتا ہے؟ جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میری صحبت میں رہ. جب تو میری صحبت میں رہے گا تجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں. فرماتے ہیں نہ میرے کلام میں، میری صحبت میں مخلوق ہے نہ دنیا ہے. جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا وہ میری صحبت میں رہے گا، وہ میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھے گا، جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی وہ ہو جائے گا. انبیاء کی تربیت حق تعالیٰ اپنے کلام سے فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا جو میری صحبت میں رہے گا ایسا ہی بن جائے گا، یعنی اللہ کا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. میرے ہاتھ پہ جو توبہ کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. پھر فرماتے ہیں میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھ، جو کچھ میں آپ کو کہوں اس پہ عمل کر. حق تعالیٰ اپنے کلام سے فرماتے ہیں، انبیاء کی تربیت اپنے کلام سے فرماتے ہیں، جیسے وحی فرماتا ہے. سرکار مدینہ کے اوپر وحی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی ہوا.
اور اولیاء کی تربیت اپنی حدیث سے، یعنی حدیث سے مراد الہام، یعنی اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی جو تربیت فرماتا ہے وہ الہام سے فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ وہ الہام جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے، ان کو الہام تو ہوتا ہے، ان کے قلوب میں الہام کیا جاتا ہے۔ ان سے خالق نے ہی کلام فرمایا، علام الغیوب نے کلام فرمایا، ایسا کلام جس کے انہوں نے سمجھ لیا اور بلا واسطہ ان کی عقل تک پہنچ گیا، یہ اس نے کلام فرمایا۔ ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلا واسطہ، یہ قرآن اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے جو تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک انبیاء کا جو کلام اللہ سے ہوتا ہے وہ وحی سے ہوتا ہے، بے شک۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام جو اللہ کا بلا واسطہ ہوا تھا طور سینا پہ، یہ غوث اعظم دلیل فرماتے ہیں ان کے ذریعے، سرکار مدینہ کے ذریعے ان کے احسانات سے ہمیں بھی یہ احسان ہوتا ہوا ہے۔ تو دوستو آپ ذکر کمائیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں بولی صاحبان، وہ آپ نے سن لیا، وہ کتاب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑا کامل ولی ہے، یہ بھی آپ کتاب دیکھ لیں۔ یہ پوری دنیا میں کتاب جو ہیں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس کے صفحات ہیں 762۔ جو حضرت نے ارشاد فرمایا علماء کے لیے، وہ میں اس میں عرض کروں گا۔ صلاۃ شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت 173 صفحے پہ بات فرماتے ہیں، سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ آدمی میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس نے امر معلوم پر عمل ترک کر دیا۔ انسانوں میں وہ بڑا جاہل ہے جو جس کو امر بھی معلوم ہو جائے، اللہ کا حکم بھی معلوم ہو جائے، اس کو ترک کرے، وہ جاہل ہے۔ ایک بات ہے، ایک بات کو بھی جانتا تھا اور اس پر عمل نہیں کیا، ایک بات کو بھی وہ جانتا ہے مگر عمل نہیں کیا اس نے۔ اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے اس پہ عمل کیا، یعنی جو امر کی بات سنی اس پہ عمل کیا، جس کا اس کو عمل ہو گیا، وہ افضل الناس یہ بندہ ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں میں افضل یہ ہے جس نے بات پہ عمل کیا۔ سیفیت میں مبارک ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ شریعت کی بات سنی، آپ نے عمل کیا۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں افضل الناس میں یہ بندہ شامل ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ عاجزی اور نیاز مندی کرنے والا ہے، اور یہ قول محکم و صحیح ہے۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے عالم جب اپنی معلومات پر عمل نہ کرے تو عالم ہی نہیں رہتا۔ کیا
کہ وہ داڑھی رکھو نہیں رکھتا ہے، یہ تو سرکار کی سنت ہے، عمل نہیں کرتا، امامہ باندھو ضروری نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرو کہتا ہے ضروری نہیں ہے۔ حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جس بات کا علم ہے نہیں کرتا ہے وہ عالم ہی نہیں رہتا۔ اللہ مولانا صاحب تم ہمارے اوپر تو ناراض رہتے ہو، آپ دیکھیں غوث اعظم کا کلام بھی سننا اور ابھی یہ بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ پھر فرماتے ہیں پس ہوشیار کے ایسے عالم بے عمل کی فصاحت، بیان، طاقت، لسان، مناظرہ اور مجادلہ کی قوت سے دھوکے میں نہیں آنا، اللہ ایسے بے عمل عالم کے دھوکے میں نہیں آنا، جس کی فساد بھی بڑی ہے، لسان کا بہت تیز ہے بات کرنے کا مگر عمل نہیں ہے، بے عمل ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا، اللہ اسی لیے کہ وہ جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل کرم فرمائے کہ اسلام میں علم اپنے اہل کو ضائع نہیں کرتا، اور ممکن ہے کہ عالم علم کی برکت سے عمل کی طرف پلٹ آئے تو پھر یہ مقبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ واہ بالکل۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ چرچا جو چل رہا ہے میرے مرشد مبارک خواجہ سیف الرحمن مبارک کا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا بنایا ہوا پروگرام ہے۔ اللہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بعض اصحاب نے کہا ہے کہ وہ علم اخلاص ہے، سبحان اللہ بے شک اخلاص کے علم سے، یہ اخلاص کا علم حاصل کرنا فرض ہے، باری تعالیٰ اس اخلاص کے علم کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک واہ علم معرفت آفات نفس اور مفسدات اعمال کا ہے۔ علم معرفت جو ہے وہ آفات نفس سمجھتے ہو، جو شہوات جو خواہشات کی آفات ہیں ہمارے اندر، علم معرفت کی وجہ سے اس کے چھٹکارا ہو جاتا ہے، اللہ اور اخلاص کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ جس اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اس کو نفس کا مکر و غرور، اس کے مقصد پوشیدہ خواہشیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ جب اخلاص کا علم آتا ہے، علم معرفت کا علم آتا ہے، تو جو نفس کی جو بری خواہشات ہیں وہ ساری برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ یہ وہ علم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان جو اللہ سیکھ رہے ہیں، سبحان یہ ہے اللہ علم معرفت۔ سبحان سبحان اللہ بے شک اسی لیے اس کے تحفظ کے لیے اس کا جاننا ضروری ہو گیا۔ پر جس طرح اخلاص فرض ہے اس طرح اس علم کا بھی حاصل کرنا فرض ہے، سبحان یعنی علم معرفت۔ سبحان اللہ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں معرفت خواطر اور اس کی تفصیلات کا جاننا فرض ہے۔ اللہ سبحان معرفت کے تفصیلات جو ہیں اس کا جاننا بھی فرض ہے، اس لیے کہ خاطر ہی کہ کسی فعل کا اصل اور اس کا مبدا ہے اور مال نشو و نما ہے۔ اس علم کے ذریعے ملت ملائکہ ملت شیاطین میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ علم معرفت کے بعد آپ کو پتہ پڑے گا کہ یہ شیطان کا مکر ہے اور یہ اللہ کے ملائکہ ہیں۔ ہاں سبحان جیسے غوث اعظم نے پہچان لیا
کہ یہ مکر شیطان کا ہے جو کہتا ہے میں تمہیں تمام حرام چیزیں حلال کر دی. اللہ. اور جو وجد والے حضرات ہیں جن کو پر بہت اعتراض ہے، حسن ازلی فہم کی تعبیر سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ کا حسن ازلی پاکیزہ روحوں پر جلوہ گر ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو تمام دنیا کی خرافات سے پاک ہیں، وہ حسن ازلی جو ہیں ان پر جلوہ گر ہوتا ہے. سبحان عقل اور ادراک کی رسائی اور ان کی تشریح و تعبیر سے پاک ہے. فہم و ادراک سے اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عقل کا تعلق عالم ظاہر سے ہے اور اس کو صرف خداوند عالم کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. بے شک. عقل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. حسن ازلی جو ہے وہ ان عدل کے پاس ہے، ان کے روح پہ وارد ہوتا ہے جو پاکیزہ روح ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشاہدہ الہی، سبحان اللہ. واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ و جمال خداوندی ایک بہت ہی خاص درجہ ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، کچھ ہمارے دوست جو ہمارے صاحب کے غلام ہیں، جس نے صحیح ذکر کمایا ہے اور شریعت کے غلام بنے ہیں، رسومات سے بچے ہیں، شہوات سے پیچھے ہیں، خواہشات سے. مشاہدہ جمال خداوندی ایک بہت ہی خاص درجہ ہے، مگر یہ عام ہے. اس سے بلند تر وہ محبت خاص کا درجہ ہے جبکہ کمال و جمال کبریائی اور مستقل عطا و بخشش کے جمال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں وہ صفات خداوندی بھی شامل ہیں جو عالم دوام میں آشکار ہوئے اور وہ بھی ہیں جو ازل میں لوازم ذات رہے ہیں. دوستو عزیزو، یہ ہیں خواجہ شہاب الدین سہروردی کی مہربانی جو ہمیں کچھ بتا دیا. چنانچہ ایک شیخ طریقت نے بیان کیا کہ ہم نے ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو پانی پہ چلتی ہے، ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو ہوا میں چلتی ہے. پھر فرمایا سمال پہ وہ بے اختیار ہو کے وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں. کون فرماتا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی. سما پہ وہ رقص کرتے ہیں، وجد کرتے ہیں. فرمایا اس کے وجد کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک بار ہم ساحل پر تھے، یعنی دریا کے کنارے پر تھے. ہمارے ایک ساتھی کو جب سما سنا تو وجد آ گیا. اور پانی پر بھی کیفیت طاری ہو گئی. پانی پر ادھر اور ادھر آنے جانے لگا، پانی بھی ادھر ادھر آنے جانے لگا. یہ ہے وجد کی کیفیت. خدا کے بندے اس پہ ہنستے ہو یا اس پہ آپ جو ہیں ٹھاٹھیں کرتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ اولیاء اللہ کتاب لکھ گئے ہیں. یہ ہمارے پاس سیفیوں کے پاس مبارک صاحب کی جماعت کے پاس نئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. جب یہ حالت ختم ہوئی تو وہ پھر پانی اپنے مقام پہ واپس آ گیا. وہ جو چل رہا تھا اس کے توجہات کی برکت سے وہ پانی پھر ٹھہر گیا. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ سما کے وقت آگ میں لوٹنے لگے اور آگ کی حرارت کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا. سبحان. غوث حضرت قلندر شہباز نے فرمایا کہ عشق دوست ہر ساتھ درون نار می رقصم، گہی بر خاک میں غلطم، گہی بر خار می رقصم. سبحان اللہ. جب مجھے
یار کا عشق آتا ہے ہائے تو ہائے گئی بر خاک میں غلطم گئی بر خار میں رقصم. ہائے 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 کبھی میں نار پہ یعنی آگ پہ ناچتا ہوں اور کبھی کانٹوں پہ اوپر ناچتا ہوں. ہائے 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 واہ یہ کیفیت ہوتی ہے. اور فرمایا منم عثمان مروندی چنا مستی دری عالم ہائے 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 یا چمے رقصی دری عالم. وہ خود فرماتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہائے ہائے کہ عثمان مروندی دنیا میں کیوں رقص کر رہے ہو, اے مستی اللہ. کیوں رہی ہے کر رہے ہو؟ تو فرمایا نویں دانم ندانستم, ہائے 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 میں نہیں جانتا ہوں ہائے 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 کہ میرے اوپر کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ سر اللہ بودستم, میں اللہ کے سر بن گیا ہوں. ہائے اللہ ہائے 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 واہ یہ کیا بتایا شیخ شہاب الدین سہروردی نے؟ تو باری تعالیٰ کا جو حسن نزلی ہے ہائے 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 وہ ان کے پاک روح میں آ جاتا ہے, وہ ان کے اوپر یہ کیفیت ہو جاتا ہائے ہائے سبحان اللہ واہ اوہ اللہ. ہے. اسی لیے ان اولیاء اللہ کا اللہ نے مقام بیان کیا. خبردار اللہ ان اولیاء اللہ, خبردار بے شک اللہ کے دوست. لا خوف علیہم, نہ ان کے اوپر خوف ہے, ولا ہم یحزنون, نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے. ہائے اللہ سبحان اللہ بے شک آپ اللہ کا ذکر کمائیں, ہائے اللہ بڑی محبت کے ساتھ شریعت کی غلامی کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاتے کھاتے پیتے یہ ذکر کمائیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ سیدنا صدیق اکبر سے نعمت آ رہی ہے. سبحان اللہ بے شک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت ابی بن کعب سبحان اللہ واہ سرکار کے حضور میں حاضر ہوا. حاضر ہو کے سرکار نے اس کے سینے پہ تھپکی لگائی. ہائے 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 ابی بن کعب فرماتا ہے کہ میرے اوپر یہ کیفیت ہو گئی, میں دیکھ رہا تھا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے واہ یا سبحان حق مرشد قربان. یہ نعمت خود سرکار سے آ رہی ہے, تو آپ ذکر کمائیں. یہ ہمارے پاس سما ہے. ایک سما ہے وہ جو قوال کرتے ہیں, دوسرا سما یہ ہے جو مصطفیٰ کی نعت چلتی ہے, اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, لوگوں کو اوپر توجہ دیا جاتا ہے. کس کے اوپر کون سی حالت ہوتی ہے, کس کے اوپر کس کو کون سی حالت ہوتی ہے, کسی دوست کی کسی صوفی کی. یہ میرے مرشد کی خصوصی نظر کرم کا توجہ ہے. آپ بھی ذکر کمائیں, انشاءاللہ قلب کا رخ صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کرنا دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے کہ میں دولت بن جاؤں یا میں بڑا بندہ بن جاؤں. ذکر کرنا ہے اللہ کے رضا کے لیے. وہ ذکر کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا مقرب بنائے گا. سرکار مدینہ کا احسان ہوگا, ہمیں شریعت کی غلامی نصیب ہوگی. جو میرے شیخ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس پہ عمل کریں, شریعت کی غلامی کریں. داڑھی کی حد یکمشت ہے, امامہ باندھیں, یہ سرکار کی متواتر سنت ہیں. داڑھی مبارک اور امامہ بھی سوا حج اور عمرے کے سرکار نے قضا نہیں کی ہے, اس سے نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ اللہ میں آپ کو خوش رکھے. جس نے ذکر سیکھا ہے, بائیں طرف لطیف قلب ہے, بائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر. یہی خیال رکھنا ہے میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. چند دن میں انشاءاللہ یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا. جب زندہ ہوا ان کو موت نہیں آئے گی, قبر قیامت میں سلامت رہے گا. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 4-10 منٹ 50 سنتے ہیں, بعد میں نماز پڑھیں گے اور بعد میں پروگرام ختم ہوگا. سبحان چلاؤ نوٹ.